بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تمام معزز ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ساتھیوں، آج کا ہمارا موضوع حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کے چند معجزات اور آپ کے سفر شام پر ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر شریف 12 برس کی ہوئی تو اس وقت ابو طالب نے تجارت کی غرض سے ملک شام کا ارادہ کیا۔ ابو طالب کو چونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت ہی والہانہ محبت تھی، اس لیے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اس سفر میں اپنے ہمراہ لے گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت سے قبل 3 بار تجارتی سفر فرمایا۔ 2 مرتبہ ملک شام گئے اور 1 بار یمن تشریف لے گئے۔ یہ ملک شام کا پہلا سفر ہے۔ اس سفر کے دوران بصرہ میں بحیرہ راہب عیسائی سادو کے پاس آپ کا قیام ہوا۔ اس نے تورات و انجیل میں بیان کی ہوئی نبی آخر الزمان کی نشانیوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے ہی پہچان لیا اور بہت عقیدت و احترام کے ساتھ اس نے آپ کے قافلے والوں کی دعوت کی اور ابو طالب سے کہا کہ یہ سارے جہان کے سردار اور رب العالمین کے رسول ہیں، جن کو خدا عز و جل نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ شجر و حجر ان کو سجدہ کرتے ہیں اور ابر ان پر سایہ کرتا ہے اور ان کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت ہے۔ اس لیے تمہارے اور ان کے حق میں یہی بہتر ہوگا کہ اب تم ان کو لے کر آگے نہ جاؤ اور اپنا مال تجارت ہی فروخت کر کے وہ جلد مکہ چلے جاؤ، کیونکہ ملک شام میں یہودی لوگ ان کے بہت بڑے دشمن ہیں۔ وہاں پہنچتے ہی وہ لوگ ان کو شہید کر ڈالیں گے۔ بحیرہ راہب کے کہنے پر ابو طالب کو خطرہ محسوس ہونے لگا، چنانچہ انہوں نے وہیں اپنی تجارت کا مال فروخت کر دیا اور بہت جلد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر مکہ مکرمہ واپس گئے۔ بحیرہ راہب نے چلتے وقت انتہائی عقیدت کے ساتھ آپ کو سفر کا کچھ توشہ بھی دیا۔ پیارے ساتھیوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کا ظہور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے ساتھ شروع ہو چکا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کے معجزات میں سے ایک معجزت کا واقعہ آپ کے خدمت میں پیش کی دیتی ہیں کہ ایک مرتبہ ملک عرب میں انتہائی خوفناک قحط پڑ گیا۔ اہل مکہ نے بتوں سے فریاد کرنے کا ارادہ کیا، مگر ایک حسین و جمیل بوڑھے نے مکہ والوں سے کہا کہ اے اہل مکہ، ہمارے اندر ابو طالب موجود ہیں جو بانی کعبہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کی نسل سے ہیں اور کعبے کے متولی اور سجادہ نشین بھی ہیں، ہمیں ان کے پاس چل کر دعا کی درخواست کرنی چاہیے۔ چند سرداران عرب ابو طالب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فریاد کرنے لگے کہ ابو طالب، قحط کی آگ نے سارے عرب کو جھلسا کر رکھ دیا، جانور گھاس پانی کے لیے ترس رہے اور انسان دانا پانی نہ ملنے سے تڑپ تڑپ کر دم توڑ رہے ہیں، قافلوں کی آمد اور رفت بند ہو چکی ہے اور ہر طرف بردباری اور ویرانی کا دور دورہ ہے، آپ بارش کے لیے دعا کیجیے۔ اہل عرب کی فریاد سن کر ابو طالب کا دل بھر آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر حرم کعبہ میں گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیوار کعبہ سے ٹیک لگا کر بٹھا دیا اور دعا مانگنے میں مشغول ہو گئے۔ درمیانے دعا میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگشت مبارک کو آسمان کی طرف اٹھا دیا، ایک دم چاروں طرف سے بدلیاں نمودار ہوئی اور فوراً ہی اس زور کا باران رحمت برسا کہ عرب کی زمین سیراب ہو گئی۔ جنگلوں اور میدانوں میں ہر طرف پانی ہی پانی نظر آنے لگا، چٹیل میدانوں کی سرزمین سرسبز و شاداب ہو گئی، قحط دفع ہو گیا اور کال کٹ گیا، سارا عرب خوشحال اور نہال ہو گیا۔ چاچا ابو طالب نے اپنے اس طویل قصیدے میں، جس کو انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح میں نظم کیا ہے، اس واقعے کو اس شعر میں اس طرح ذکر کیا کہ ترجمہ یعنی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے گورے رنگ والے ہیں کہ ان کے رخ انور کے ذریعے بدلی سے بارش طلب کی جاتی ہے، وہ یتیموں کا ٹھکانہ اور بیواؤں کے نگہبان ہیں۔ پیارے ساتھیوں، جس طرح سورج نکلنے سے پہلے ستاروں کے روح پوشی صبح صادق کی سفیدی، شفق کی سرخی سورج نکلنے کی خوشخبری دیتی ہے، اسی طرح جب آفتاب رسالت کے طلوع کا زمانہ قریب آ گیا تو اطراف عالم میں بہت ایسے عجیب و غریب واقعات ظاہر ہونے لگے جو ساری کائنات کو جھنجھوڑ کر عجیب بشارت دینے لگے کہ اب رسالت کا آفتاب اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ طلوع ہونے والا ہے۔ چنانچہ اصحاب فیل کی ہلاکت کا واقعہ، ناگہاں باران رحمت سے سرزمین عرب کا سرسبز و شاداب ہو جانا، برسوں کی خوشحالی دفع ہو کر پورے عرب میں خوشحالی کا دور دورہ ہو جانا، بتوں کا منہ کے بل گر جانا، فارس کے مجوسیوں کی 1000 سال جلائی ہوئی آگ کا ایک لمحہ میں بجھ جانا، کسرا کے محل کا زلزلہ اور اس کے 14 کنگوروں کا منہدم ہو جانا، ہمدان اور قم کے درمیان 6 میل لمبے 6 میل چوڑے بحر ساؤ کا یک بالکل خشک ہو جانا، شام اور کوفہ کے درمیان وادی سماوہ کی خشک وادی کا اچانک جاری ہو جانا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کے بدن سے ایک ایسے نور کا نکلنا جس سے بصرہ کے محل روشن ہو گئے۔ یہ سب واقعات اسی سلسلے کی کیڑیاں ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے ہی مبشرات بن کر عالم کائنات کی خوشخبری دینے لگی۔
پیارے ساتھیوں، ابو طالب کا بیان ہے کہ میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بھی وقت بھی کوئی جھوٹ بولے ہوں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو دھوکہ دیا ہو، یا کبھی کسی کو کوئی ایذا پہنچائی ہو، یا بیہودہ لڑکوں کے پاس کھیلنے کے لیے گئے ہوں، یا کبھی کوئی خلاف تہذیب بات کی. وہ ہمیشہ انتہائی خوش اخلاق، نیک اتوار، نرم گفتار، بلند کردار اور اعلیٰ درجے کے پارسا اور پرہیزگار ہے. پیارے ساتھیوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن سے اور جوانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلیں. پیارے ساتھیوں، انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر بنائیں گے، پھر نیکسٹ ویڈیو انشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن پر، جوانی پر، اس طرح آگے نبوت پر چلتے جائیں گے. تو دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق عطا فرمائے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ضرور ملاقات کریں گے. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.